السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کی تاریخ کے بارے میں۔ بنگلہ دیش، جس کا باقاعدہ نام عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش ہے، براعظم ایشیا میں واقع ہے۔ اس کے شمال مشرق میں بھارت، جنوب مشرق میں برما اور جنوب میں بنگال واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ 1,43,998 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی کل آبادی 15,86,65,000 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 94 سب سے بڑا ملک ہے، جبکہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت ڈھاکہ ہے، جو کہ ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے۔ بنگلہ دیش کے وجود کے لیے 1906 میں بنگال سے مسلم لیگ کی تاریخ کا آغاز ہوا، جس میں فضل الحق چودھری اور نواب سمیع اللہ جیسے بہادر شامل تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل بنگال کی مقامی عصبیت اپنا رنگ دکھاتی رہی۔ جب 1947 میں پاکستان وجود میں آیا، بنگلہ دیش مشرق پاکستان بنا، جس پاکستان کا صوبہ بنایا گیا، جسے حسین شہید سہروردی کی جماعت عوامی لیگ نے بنگال زبان کو قومی زبان کا درجہ دینے کے لیے آواز بلند کی۔ اسی طرح خطے میں زبان کے موضوع پر کئی فسادات شروع ہو گئے۔ اس جماعت کے لیڈر شیخ مجیب الرحمان کو 1968 میں صدر پاکستان محمد ایوب خان نے اسی سازش میں گرفتار کر لیا، لیکن مشرق بنگال میں پرزور تاریخیوں کے باعث مجیب الرحمان کو رہا کرنا پڑا۔ پھر انہوں نے رہا ہوتے ہی پاکستان سے علیحدگی کا 6 نکات پروگرام پیش کیے۔ دسمبر 1970 میں انتخابی تاریخ شروع ہوئی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی، لیکن مشرق پاکستان میں عوامی لیگ کا پلڑا بھاری رہا۔ گویا اب دو قومیں برابر آ چکی تھیں۔ مختلف حکمرانوں نے مل کر اس مسئلے کو دبانے کی کوشش کی، مگر خاطر خواہ کامیاب نہ ہو سکے۔ بہرحال اگست 1971 میں پاکستانی فوج نے اس صوبے کے حالات پر قدرے قابو پا لیا، لیکن دیگر باغی عناصر بھارت کی پناہ میں چلے گئے، اور ایسے ہی بہانے بنا کر بھارت نے مشرق پاکستان پر حملہ کر دیا۔ 21 نومبر 1971 میں اس حملے کے بعد پاکستانی فوج کی سرگردشت بند ہو گئی، اور بیرونی اندرونی دشمنوں کی وجہ سے 15 اگست 1971 میں ڈھاکہ مقام پر پاکستانی فوج نے احتیاط ڈال دیے۔ بھارتی فوجی ڈھاکہ میں داخل ہو گئے، اور صوبہ مشرق پاکستان سے الگ ہو گیا۔ آخرکار 16 دسمبر 1971 کو بھارت نے بنگلہ دیش حکومت کے قیام کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ پاکستان کا نظام حکومت اس وقت جناب ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں تھا، جنہوں نے خیر رسائی کے طور پر مجیب الرحمان کو رہا کیا، اور وہ بنگلہ دیش کے پہلے صدر مقرر ہو گئے۔ اس وقت شیخ مجیب الرحمان کے سامنے اپنے ملک کی بدحالی اور دیگر مسائل کے علاوہ سیاسی اور انتظامی نوعیت کے مسائل بھی تھے، اور بنگلہ دیش کا ایک ہی برس 50% کم قیمت کا ہو گیا۔ خطا اور تباہی سے ہزاروں بنگالی لقمہ اجل بن گئے۔ اس سے عوامی لیگ کے خلاف جماعتیں ابھریں، جس میں نیشنل عوامی پارٹی کی سرگرمیاں قابل ذکر ہیں۔ پھر ان کے مطالبات پر 5 نومبر 1972 کو قومی اسمبلی نے نئے آئین کی منظوری دے دی۔ 1973 میں باقاعدہ انتخابات ہوئے۔ بنگلہ دیش کو عالمی نقشے پر سب سے بڑا روس نے تسلیم کیا۔ جولائی 1974 میں سیلاب نے بنگلہ دیش میں غیر معمولی تباہی مچا دی، جس سے تقریباً 32,000 مربع میل کا رقبہ زیر آب آ گیا، جس سے کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، اور ملک کے حالات مزید بگڑ گئے۔ 1975 میں شیخ مجیب الرحمان کو حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور اس کے پورے خاندان سمیت قتل کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش پاکستان کی طرح ایک زرعی ملک ہے، جس کی اہم ترین فصل چاول اور کپاس ہے،
جبکہ گنا اور تمباکو بھی بنگلہ دیش میں باکثریت پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی برآمدات میں چائے اور پٹسن قابل ذکر ہے، جو برطانیہ، بیلجیم، جرمنی اور فرانس کو بھیجی جاتی ہیں۔ پھر بھی ایک محتاط انداز کے مطابق بنگلہ دیش ہر سال کروڑوں ٹن چاول درآمد کرتا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش باشندے چاول کثیرت مقدار میں استعمال کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں جنگلات بہت زیادہ ہیں، جن سے قیمتی لکڑیاں اور شہد حاصل کیا جاتا ہے۔ ملکی صنعت میں اس وقت کپڑے کے 24 کارخانے، چینی کی 9 فیکٹریاں اور پٹسن کی تقریباً 30 فیکٹریاں ہیں، اور ایلومینیم کے کارخانے بھی شامل ہیں۔ بنگلہ دیش میں 92% مسلمان آباد ہیں، جبکہ 9.2% ہندو اور بقیہ بدھ مت کے پیروکار ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو دیکھ کر کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔